اب کا آیات مبارکہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حدود بیان فرمائی، سزا بیان فرمائی ان لوگوں کی جو ڈاکہ ڈالتے ہیں، یعنی جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں، زمین میں قتل خون ریزی کرتے ہیں، اور ہماری مصطلحات اور رواج میں محاورات میں جنہیں کہتے ہیں کہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، ڈاکو ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان کی سزا اللہ نے بیان فرمائی تھی کہ اگر وہ پکڑے جائیں، جرم ثابت ہو جائے تو ان کی سزا کیا ہے کہ انہیں قتل کیا جائے یا انہیں پھانسی پہ لٹکایا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹے جائیں، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے، او ينفوا من الارض، یا انہیں زمین سے نکالا جائے۔ اور اس کے بارے میں جمہور کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جو سزائیں لکھی ہیں، ایک قتل ہے، ایک پھانسی ہے، اور ایک ہاتھ پاؤں کا الٹا کاٹنا ہے، اور ایک ان کو زمین سے نکالنا ہے، تو یہ قاضی کے اختیار پہ نہیں بلکہ حالات پہ ہے کہ جیسے جیسے حالات ہوں گے قاضی اسی طرح کی سزا جاری کریں گے۔ یعنی کیا مانا؟ ایک آدمی نے ڈاکہ ڈالا، اس نے قتل بھی کیا ہے اور مال بھی لوٹا ہے، یا اس نے صرف قتل کیا ہے، یا اس نے ڈاکہ ڈالا ہے قتل کوئی نہیں کیا، صرف مال لوٹا ہے، یا انہوں نے ڈاکہ تو ڈالا ہے لیکن کوئی زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکے۔ تو اب حالات جیسے جیسے ہوں گے، قاضی وقت جو ہوگا، امیر المومنین جو ہوگا، خلیفۃ المسلمین جسے مقرر کریں گے، جسے حاکم بنائیں گے، وہ فیصلہ کرے گا کہ اگر انہوں نے ڈاکے میں صرف قتل کیا ہے تو قتل کیا جائے۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالی نے تشدید کے ساتھ فرمایا ان یقتلوا، تو تشدید جب آ جائے تو یہ قاعدہ ہے، یہ اصول ہے کہ جتنا حرف پڑھیں گے اتنی معنی میں شدت پیدا ہوگی۔ ایک ہوتا ہے کسی کو مثلاً آپ کہیں کہ فلاں آدمی قتل ہو گیا، ایک ہوتا ہے قتلا، کیا مانا کہ صرف قتل نہیں ہوا بلکہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ لفظ استعمال فرمایا ہے، یہ نہیں کہ ان کو قتل کرو بلکہ فرمایا یقتلوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ڈاکے میں مثلا 10 آدمی ہیں، 15 آدمی ہیں، لیکن آخر بندوق یا گولی تو ایک نے چلائی ہوگی، لیکن جب جرم ثابت ہو جائے تو ان سب کو سزائے قتل دو، یہ نہیں کہ باقی کو معاف کر دو۔ اسی لیے سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر ایک بستی والے بھی مل کر کوئی جرم کریں، یعنی بستی میں تو اب سینکڑوں آدمی ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ سارے شریک جرم بن جائیں، کسی نے مشورہ کیا ہے، کسی نے ساتھ دیا ہے، کسی نے اسلحہ فراہم کیا ہے، کسی نے ان کی مدد کی ہے، تو فرمایا ان سب کو قتل کیا جائے گا۔ اسلام کی سزائیں کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا، اسلام کی سزائیں کوئی انگریزی قانون نہیں ہوتا کہ بڑے آدمی کو چھوڑ دے اور غریب کو سزا دے دے۔ اسلام کا قانون کوئی موم کی ناک نہیں ہوتی کہ جدھر چاہو موڑ دو، اچھا وکیل آ جائے تو قاتل کو بے گناہ ثابت کر دے اور بے گناہ کو قاتل ثابت کر دے۔ اسلام ان لغو چیزوں کا سہارا نہیں لیتا۔ اسلام نے جو حدود معین کیے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ سزا تو کم سے کم ملے دنیا میں، لیکن جب ملے تو وہ عبرت کا نمونہ بن جائے اور کوئی آئندہ جرم کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر وہ ڈاکو 10 ہیں، 12 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، جماعت ہے، گینگ ہے، ان کا ایک گروپ ہے، تو سب کو قتل کر دو۔
اور اگر انہوں نے قتل بھی کیا ہے اور مال بھی لوٹا ہے تو حکم ہے کہ ان کو پھانسی پہ لٹکا دو، اور اسی حالت میں کہ وہ درختوں سے لٹکے ہوئے ہوں اور ان کے پیٹ چاک کر دیے جائیں اور اسی طرح تڑپتے تڑپتے مر جائیں۔ پھانسی دینے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ صرف ان کو رسے سے ڈال کے لٹکا دو اور زندہ کھڑے رہیں، بلکہ بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ انہیں قتل کرنے کے بعد بھی لٹکا دیا جائے، یعنی قتل کریں اور پھر انہیں پھانسی پہ لٹکا دیں تاکہ وہ عبرت بن کے کھڑے رہیں اور 3 دن تک ان کی لاشیں جو ہیں وہ لٹکتی رہیں۔ اب اگر انہوں نے ڈاکہ مارا ہے، قتل نہیں کیا، قتل نہیں کر سکے، وہ صرف انہوں نے مال لوٹ لیا اور بھاگ گئے، جیسے عام طور پر کتا الطریق ہمارے ہاں اللہ معاف فرمائے سڑکوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بسیں روک لیتے ہیں، گن پوائنٹ پہ سب کچھ لوٹ لیتے ہیں، یہ چوری نہیں، یہ ڈاکہ ہے۔ تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کا ایک داہنا ہاتھ یا بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے۔ اب جب ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کٹ جائے تو گویا کہ وہ ختم ہو گیا۔ اسلام کی سزا کوئی ایسے معمولی سزا نہیں ہوتی۔ اور اگر انہوں نے حملہ کیا ہے، ڈرایا ہے، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے، جیسے عام طور پہ وہ گاڑیاں روکتے ہیں، پیچھے کوئی دیکھا کہ پولیس موبائل آ رہی ہے، ایک بار چھوڑ کے بھاگ گئے، یا ویسے کوئی ایسا خطرہ محسوس ہوا چھوڑ کے چلے گئے، نہ لوٹ سکے، نہ مارا، نہ قتل کیا، تو اسلام کہتا ہے چونکہ انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ ان کو اس یعنی آپ کی علاقے میں، اس شہر میں، ملک میں رہنے کا بھی حق نہیں، انہیں ملک بدر کر کے سزا دو۔ اب اس میں فقہاء کرام نے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ زمین سے نکالنے کا معنی یہ ہے کہ انہیں قید میں ڈال دیا جائے، انہیں قید میں ڈال دو، وہ اسی میں سزائیں کاٹیں، اور سزا جو ہے وہ حسب حال قاضی خود مقرر کرے گا، چاہے تو 10 سال کے لیے ڈال دے، 20 سال کے لیے ڈال دے، 5 سال کے لیے ڈال دے، ان کے حالات، جرم کی حیثیت اور مجرمون کی جرم کی کیفیت و کمیت کو وہ سامنے رکھ کے سزا جاری کریں گے۔ یہ سزاؤں کا بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی چونکہ رحیم بھی ہیں، کریم بھی ہیں، تو انہوں نے ایک رحمت کا دروازہ بھی دکھا دیا گنہگاروں کو کہ اگر یہ ڈاکوؤں کا گروہ حکومت کے پکڑنے سے پہلے خود نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے اور خود آ کے گورنمنٹ کے پیش ہو جائے کہ جی ہم نے سرنڈر کر دیا ہے، ہم پیش ہوتے ہیں، تو اب ان پہ حد جاری نہ کریں، یعنی اب ان کو قتل یا پھانسی یا وہ حد جاری نہیں کی جائے گی، لیکن قاضی حالات کے مطابق اگر چاہیں گے تو تعزیری طور پہ سزا دے دیں گے تاکہ تجربہ بھی ہو جائے کہ یہ اپنی توبہ پہ پکے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ان پہ وہ حد جو ہے وہ ساقط ہو جائے گی۔ اگر وہ خود بخود سرنڈر کریں اور پیش ہو جائیں اور حکومت کے پکڑنے سے قبل اگر پکڑے جائیں، بعد میں لاکھ توبہ کرتے رہیں، پھر حد جاری ہو۔ اب ان احکامات کے بعد یاد رکھیں کہ اللہ نے پورے قرآن میں جہاں جہاں بھی کوئی حکم دیا ہے تو اللہ کا اسلوب رحیمانہ ہے، کریمانہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جب حکم دیتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ساتھ ان کی مربیانہ انداز میں تربیت فرماتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ بس ہم نے حکم دیا ہے بس اس کو نافذ ہونا ہے، بلکہ اللہ ساتھ ساتھ یہ حکم دیتے ہیں کہ میرے بندو تم اللہ سے ڈرو، تم اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی قانون بائی فورس نافذ نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان کے دل میں تقوی پیدا نہ ہو جائے۔ لاکھ آپ قانون بناتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے قانون کے توڑنے والے انہیں توڑ ڈال، لاکھ آپ عدالتیں بناتے ہیں، آپ ایمرجنسی کورٹس بناتے ہیں، آپ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے خصوصی عدالتوں کے قیام کرتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے۔ وہ جناب کبھی گواہ نہیں آ رہا، کبھی مدعی نہیں آ رہا، کبھی گواہ کو ڈرا دیا گیا، کبھی خود فیصلہ کرنے والے کو ڈرا دیا گیا، اب 6 مہینے، سال 2 سال تک وہ قانون میں فیصلے لٹکے ہوئے، اتنے میں کچھ حکومتیں بدل گئیں، کچھ نظام بدل گئے، لوگ چھوٹ گئے، فیصلہ کوئی نہیں ہوتا۔
اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، قانون پہ عمل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میرے بندوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو۔ جب اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو بندہ جرم کرتا ہی۔ اسی لیے ان آیات میں بھی ہماری تربیت کی گئی، فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایمان سے کہیں اگر دل میں اللہ کا ڈر ہو تو بھلا کوئی چوری کر سکتا ہے؟ دل میں اللہ کا ڈر ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ جرم کر سکتے؟ دل میں اللہ کا ڈر ہو کہ میں جو جرم کروں گا میرا مالک دیکھ رہا ہے، مجھے پکڑے گا، مجھے سزا دے گا، چاہے دنیا کی آنکھیں نہ دیکھ سکیں لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب آدمی کو یہ استحضار ہو جائے اور دل میں اللہ کی عظمت آ جائے تو پھر گناہ خود بخود نہیں ہوتا، پھر اس کے بدن سے گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔